صحرائے کربلا آوے صدائے کربلا تو اپنے ایک جام پر نازا ہے ساقیہ تو اپنے ایک جام پر نازا ہے ساقیہ 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتہا وہ کاز مینو خراسانو سامرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو اپنے ایک جام پر فاتحہ یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے پیارے یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے پیارے جس طرح کرے سیر شب تار میں تارے باندھے ہوئے راہوار بھی ثبوت بھی سارے سادات نے وہ دوپہر آفت میں گزارے گردش میں کٹی رات ولی ابن ولی کی مقتل میں ہوئی صبح حسین ابن علی کی لکھا ہے فرس آپ نے بدلے کئی ایک بار اس دشت میں لیکن نہ بڑا کوئی بھی رہوار گھبرا کے یہ کہنے لگے عباس علمدار یہ تو فرس خاص ہے یا سید ابرار یہ تو فرس خاص ہے یا سید اڑتے اسے دیکھا ہے یوں جمتے نہیں دیکھا اڑتے اسے دیکھا ہے یوں جمتے نہیں دیکھا 100 کوس کے دھاووں میں یوں تھمتے نہیں دیکھا 100 کوس کے دھاووں میں یوں تھمتے نہیں دیکھا یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ یہ سنتے ہی رہوار سے اترے شہ ابرار فرمایا کہ بس کھول دو اونٹوں کی یہی بار طالب تھا یہی کا پسر حیدر کرار عباس سے فرمایا کہ اترو میرے غمخوار عباس سے فرمایا کہ اترو میرے غم ہووے گا مقام اب یہی زہرا کے پسر کا ہووے گا مقام اب یہی زہرا کے پسر کا لو شکر کرو خاتمہ ہے آج سفر کا لو شکر کرو خاتمہ ہے آج سفر کا اترے فرس خاص سے سبتے شہ لولاک تھرائی زمین زرد ہوئی اڑنے لگی خاک آلودہ ہوا گرد سے حضرت کا رخ پاک رومال سے خدام لگے جھاڑنے پوشاک رومال سے خدام لگے جھاڑنے پوشاک
غم چھا گیا نوبت نہ خوشی ہونے کی آئی جنگل سے صدا فاطمہ کی رونے کی آئی جنگل سے صدا فاطمہ کے رونے کی آئی جھونکوں سے ہوا کے جو اڑے پردے محمل سینوں میں اچھلنے لگے سیدانیوں کے دل زینب نے کہا کیا متواحش ہے یہ منزل آفات سے محفوظ رکھے خالق عادل آفات سے محفوظ رکھے خالق عادل کچھ بات مخالف سے نہیں زور کسی کا کچھ بات مخالف سے نہیں زور کسی کا طوفان میں نہ آ جائے جہاد آل نبی کا طوفان میں نہ آ جائے اکبر تو یہ کہتے تھے کہ صحرا کا ہے عالم اپنی تو اسی سمت نظر پڑتی ہے ہر دم فرماتے تھے عباس ترائی بھی نہیں کم خیمہ کہیں ہو آن کے سوئیں گے یہیں ہم خیمہ کہیں ہو آن کے سوئیں گے گرمی کے ہے دن سرد ہوا بھاتی ہے اکثر گرمی کے ہے دن سرد ہوا بھاتی ہے اکثر شیروں کو ترائی میں ہی نیند آتی ہے اکثر شیروں کو ترائی میں ہی نیند آتی یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے پیارے یوں دشت ہوتی تھی چچا اور بھتیجے میں یہ تقریر منہ دیکھتے تھے دونوں کا اور روتے تھے شبیر رنگے رخ عباس علی ہو گیا تغییر پوچھا سبب گریا تو بولے شہ دلگیر پوچھا سبب گریا تو بولے شہ دریا جو میرے سامنے لہراتا ہے بھائی دریا جو میرے سامنے لہراتا ہے بھائی دل خود بخود اس آفت میں بھراتا ہے بھائی دل خود بخود اس وقت بھراتا ہے بھائی جاتے تھے لڑائی پہ جو صفین کے صفدر ہے خوب مجھے یاد یہی اترا تھا لشکر مغموم تھے اس روز بہت فاتح خیبر جب تک رہے آنسو نہ تھما آگ سے دمبر جب تک رہے آنسو نہ تھما آگ سے دمبر کھایا تھا نہ کھانا نہ ذرا سوئے تھے بابا کھایا تھا نہ کھانا نہ ذرا سوئے تھے بابا تا دیر کھڑے ہو کے یہاں روئے تھے بابا تا دیر کھڑے ہو کے یہاں روئے تھے بابا یوں دشت میں پھرتے تھے وہ صدائے کربلا وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی
آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ بیٹی علی کے غیظ میں سوئے فرس بڑھی الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند صابرہ تھیں بہت بنتے فاطمہ بے ساختہ زبان پر فریاد آ گئی زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بڑا گھر اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا بابا اگر آنا ہی تھا گلزار جنا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا جب خاک پہ کٹ کٹ کے گرے بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا جب فرش زمین بام فلک لرزا بجا تھے جب فرش زمین بام فلک لرزا بجا تھے اس وقت کہاں تھے ارے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اکبر اب آئے ہو بابا جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا اور جب شام کے قذاق ہمیں لوٹ رہے تھے
خیموں کو جلا کر آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، ارے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو مستر، اب آئے ہو بابا۔ کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا۔ اور ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاسل، ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاسل، اب آنے سے حاصل، اور بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا۔ اور شاہد رخ حیدر پا بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ صدائے کربلا، جبکہ خاموش ہوئی شمع امامت رن میں، جن کو پیدا ہوئی ظلمت کی علامت رن میں، اور تڑپنے لگا وہ سر قامت رن میں، صاف ظاہر ہوئے آثار قیامت رن میں، چرخ ہلتا تھا زمین خوف سے تھراتی تھی، اور نالے فاطمہ زہرا کی صدا آتی تھی۔ شور تھا فاطمہ کا راحت جاں قتل ہوا، ہائے پانی نہ ملا تش نہ دہاں قتل ہوا، حق سجدے میں امام دو جہاں قتل ہوا، قبلہ دین شرف کون و مکان قتل ہوا، ظلم آدھا سے ہوا یسرب بطحا خالی، ارے ہو گئی پنجتن پاک سے دنیا خالی۔ بیبیاں ڈہڑی پہ چلاتی تھی کھولے ہوئے سر، ہائے فرزند علی ہائے محمد کے پسر، کہتی تھی پیٹ کے سر زینب تفتے تھا جگر، ست احمد تیری مظلومی کے صدقے خواہر، تم نے پردیس میں منہ بہنوں سے موڑا بھائی، آپ جنت میں سدھارے ہمیں چھوڑا بھائی۔ گھر میں زہرا کے تو ماتم تھا، ستم گاروں میں عید، روز عاشور کا سمجھے تھے لہیں روز سعید، غل تھا سجدے میں ہوا فاطمہ کا لال شہید، آل احمد پہ ظفر یاب ہوئی فوج یزید، قتل فرزند ہوا غالب ہر غالب کا، ارے کٹ گیا باغ علی ابن ابی طالب کا۔ اپنے خیمے میں ادھر بیٹھا تھا کرسی پہ عمر، کہ خبردار نے ناگاہ یہ دی آ کے خبر،
لے مبارک ہو کہ مارا گیا زہرا کا پسر، فاطمہ روتی ہے کاٹ لیا سمر نے سر، ارے خیمے کی ڈہوڑی پہ سیدانیاں چلاتی ہیں، ارے بیٹیاں فاطمہ کی رنگ میں چلی آتی ہیں، کہہ کہ یہ کرسی زریں سے اٹھا وہ بے دین، شکر ہے قتل ہوا بادشاہ عرش نشین، آیا خوش ہوتا ہوا سامنے یوں شمر لئیں، سر تھا ایک ہاتھ میں تھا خنجر کی، ارے کہتا تھا سید لولاک اگر خاک ہوا، لے عمر خاتمہ پنج دہنے پاک ہوا، تیرا اقبال تھا یاور کہ مہم ہو گئی سر، اس کا یہ سر ہے جو تھا فاتح خیبر کا پسر، خنجر ظلم سے کاٹا ہے محمد کا جگر، آج گل ہو گئی شمع لہد پیغمبر، اور نالے شیر الہی کی صدا آیا کی، ارے میرا خنجر نہ رکا فاطمہ چلایا کی، اس نے دیکھا جو سرے پاکیموں میں خوشبو، چاہتا تھا کہ ہنسے پر نکلا یہ آنسو، بولا یہ شمر سے وہ آل پیمبر کا وضو، کس طرح قتل کیا مجھ سے مفصل کہہ تو، تیغ جب حلق پر رکھی تو کیا کرتے تھے، اس نے رو کر کہا امت کی دعا کرتے تھے، جب میں نزدیک گیا کھینچے ہوئے خنجر کی، قبلہ رو بیٹھے تھے بے ہوش ہے عرش نشین، ہاتھ خاک پہ اور سجدہ خالق پہ جبیں، آستین میں جو الٹی تو لرزتی تھی زمین، عرش تھراتا تھا جب فاطمہ چلاتی تھی، علماء کی میرے خنجر سے صدا آتی تھی، زانو اس کی نئے بے کین پہ رکھنے لگا جب، شور تھا چار طرف ہائے غضب ہائے غضب، تھامے ہاتھوں سے جگر کہتے تھے سلطان عرب، میرا سینہ ہے یہ اس سینے کا لازم ہے ادب، تجھ کو اللہ نہ بخشے گا، یہ کیا کرتا ہے سر شبیر کو خنجر سے جدا کرتا ہے، گردن سبط پیمبر پر جو رکھا خنجر، شہ بے کس نے عجب یاست کی مجھ پہ نظر، پھر گئی آنکھوں تلے گردش چشم حیدر، روکے فرمائے کہ زینب تو نہیں ڈیوڑی پر، اوٹ کچھ کر لے کہ وہ جی سے گزر جائے گی، ارے صبا ہوئے تھے مجھے دیکھے گی تو مر جائے گی، ضرب اول میں شہیدی نے کہا بسم اللہ، دوسری بار پکارے مدد یا جدہ، تیسری ضرب میں آئی یہ صدائے جا کا، بخش دے حشر میں یا رب میرے شیعوں کے گناہ، پھر نہ کچھ حضرت شبیر کی آواز آئی، پھر نہ کچھ حضرت شبیر کی آواز آئی، ارے جب گلا کٹ گیا تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر، شمر ازلم سے خوشی ہو کے لگا کہنے عمر، شکر ہے شکر کہ جلدی یہ مہم ہو گئی سر، حکمت فوج کو کوئی ابھی نہ کھولے کمر، جلد غارت کرے ابن اسد اللہ کا گھر، دن بہت کم ہے بس فکر زر و مال کرے، ارے لٹ کے خیمے تو پھر لاشوں کو پامال کرے، شمر چلا یہ سنتے ہی اے لشکر شام،
غارت خیمہ کا ہے حکم چلے فوج تمام، دیر کا وقت نہیں اب کہیں ہو جائے نہ شام، ارے جس کے جو ہاتھ لگے لوٹ لے اسباب تمام، پاس ناموس نبی کے زر زیور نہ رہے، ہاں سر ہاں سر زینب کسلو پر چادر نہ رہے، محکم یہ سن کے چلے خیموں پہ آدھا کے پرے، شور تار رحم نہ ہرگز کوئی رانڈوں پہ کرے، کاٹ کر لاشوں کے سر نیزے کی نوکوں پہ دھرے، نہ خدا نہ علی نہ پیمبر سے ڈرے، آل احمد پہ عجب طرح کی آفت آئی، اور فوج کیا آئی کہ خیمے میں قیامت آئی، مضطرب پھرتی تھی سیدانیاں کھولے ہوئے بال، ارے ماؤں کی گودیوں میں چھپتے تھے ڈر سے اطفال، خوف کے مارے سکینہ کا عجب تھا حال، ارے ماں سے لپٹی ہوئی چلاتی تھی وہ نیک ذات، جہاں بلب ہوں میرے بچپن پہ درس کھائے کوئی، رن سے جلدی میرے بابا کو بلا لائے کوئی، ارے لوگوں میرے بھیا علی اکبر ہے کہاں، ارے کس سے پوچھوں میں پھپھی جان کے دلبر ہیں کہاں، ارے لوٹی جاتی ہے دلہن قاسم بے پر ہے کہاں، ان کے قربان میں عباس دلاور ہے کہاں، ظلم تو لشکر اعداء دکھاتا مجھ کو، ارے کوئی اس وقت بچانے نہیں آتا مجھ کو، یہ تلا تم تک خیمے میں تسے غارت گر، اور لٹنے لگا ناموس نبی کا زیور، دختر فاطمہ کے سر پہ نہ چھوڑی چادر، شور تھا جلد بتاؤ کہ خزانہ گاڑ لکی ہے کہاں صفت نبی کی دولت، کیا ہوئی احمد و زہرا و علی کی دولت، ارے غش میں بستر پہ جو سجاد پڑے تھے تنہا، متین من غش میں بستر پہ جو سجاد پڑے تھے تنہا، ارے ننگے سر دوڑی گئی بالی سکینہ اجا، ننگے سے ہاتھوں سے بازو کو ہلا کر یہ کہا، پھپھی اماں کی ردا چھن گئی اٹھو بھیا، پھپھی اماں کی ردا لٹ گئی اٹھو بھیا، ارے سمر نے بانوے آوارہ وطن کو لوٹا، ستم ایجادوں نے ایک شب کی دلہن کو لوٹا، اٹھو سچ کہے گئی دیکھو یہ کیسا ہے ستم، برچیاں تانے ہوئے گھر میں کھڑے ہیں اسلم، چوک کر غش سے پکارے یہ امام عالم، ہائے شاید سر شبیر ہوا تن سے قلم، رہ گئے ہم اسد اللہ کا پیارا نہ رہا، ہے غضب خلق میں سرتاج ہمارا نہ رہا، ہاتھ چہرے پہ دھرے کہتی تھی یہ زہر کوئی دنیا میں نہیں ہوئے گا مجھ سی نادار، ارے لٹ گئی آن کے اس بن میں علی کی سرکار، اب تو محتاج ہوں چادر کو بھی میں سینہ فگار، شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے احسان کیے، شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے احسان کیے، ارے پاس دو لال تھے وہ بھائی پہ قربان کیے، وہ لال تھے اتنے میں جلنے لگے خیمہ سلطان امم، بچے لے لے کے نکلنے لگے کیوڑی سے حرم، دوڑا معصوم سکینہ کی طرف ایک اسلم، ارے دونوں کانوں سے گوہر چھین لیے وائے ستم، خون میں کرتے کو بھرا دیکھ کے تھرا دی تھی، ہاتھ کانوں پہ دھرے باپ کو چلاتی تھی، گود میں لے کے اسے رونے لگی بانوے ذات
قل ہوا اہل حرم جلد ہو اونٹوں پر سوار، اونٹ بٹھلائے تو چلائیے زینب ایک بار، ارے کس طرف ہو علی اکبر یہ پھپھی تم پہ نثار، ارے گرد اونٹوں کے قنات آ کے لگاؤ بیٹا، ہاتھ پکڑو مجھے محمل میں بٹھاؤ۔ صدائے کربلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ صلوات بھیجیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جب اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے امتحان میں مبتلا کیا اور جناب ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کر دکھایا، یعنی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا، یعنی انسانوں کا پیشوا اور انسانوں کا لیڈر بنا دیا۔ اس وقت جناب ابراہیم نے اللہ سے عرض کی کہ میری ذریت یعنی میری نسل میں آنے والے، میرے خاندان میں آنے والے، میرے بعد کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو ارشاد ہوا کہ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں اس آیہ مبارکہ میں دو باتوں کی طرف بہت خاص اشارہ ہے۔ ایک بات کہ اللہ قربانی اور سیکریفائس کو پسند کرتا ہے، اور دوسری بات کہ اللہ ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے کہ جناب ابراہیم جس امتحان میں مبتلا کیے گئے تھے وہ امتحان یہ تھا کہ اپنے لڑکے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ دیکھنے میں بظاہر یہ بڑی ظالمانہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ کسی بوڑھے باپ کو یہ حکم دیا جائے کہ اپنے لڑکے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، لیکن ابراہیم جیسے نبی کو یہ حکم دیا گیا۔ ابراہیم کون تھے؟ 3 دنیا کے بڑے مذہب ہیں جو جناب ابراہیم کو مانتے ہیں۔ یہودی جناب ابراہیم کو مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ عیسائی جناب ابراہیم کو مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ مسلمان جناب ابراہیم کو مانتے ہیں اور اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ تو جیوازم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، یہ تینوں مذہب جو ہیں یہ جناب ابراہیم کا احترام کرتے ہیں، جناب ابراہیم کو نبی مانتے ہیں، جناب ابراہیم کو پرافٹ مانتے ہیں، جناب ابراہیم کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر اور دوسری آسمانی کتابوں میں جناب ابراہیم کا تذکرہ برابر موجود ہے، جو بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ جناب ابراہیم اللہ کے خاص پیغمبر تھے، اور انہوں نے 3 امتحان دیے ایک کے بعد ایک۔
پہلا امتحان جو جناب ابراہیم کا ہوا وہ مال سے ہوا۔ جناب ابراہیم ایک صحرا میں کھڑے تھے، ایک میدان میں، اور وہاں ان کی دمبیوں کا گلہ، شیپ کیٹل جو ہوتا ہے، وہ چر رہا تھا، اور صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور سناٹا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے بڑے خلوص سے اور بڑے خوش آوازی کے ساتھ اللہ کا نام لیا اور اللہ کو پکارا کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو جناب ابراہیم کو یہ آواز بہت پسند آئی اور اس کے پاس گئے اور کہا کہ اے بھائی، کیا تو میرے خدا کو پکار رہا تھا، میرے رب کو پکار رہا تھا؟ کہا ہاں بے شک، اس کے سوا اور ہے کون جس کو پکارا جائے؟ کہا ایک دفعہ اور پکار دے، میں آدھا غلہ تجھے دے دوں گا۔ اس نے ایک دفعہ اور پکار دیا، ابراہیم نے اپنا آدھا غلہ اس کو دے دیا، لیکن ابھی دل ذکر خدا سے سیر نہیں ہوا تھا اور دل بھرا نہیں تھا۔ کہا ایک دفعہ اور پکار دے، یہ آدھا غلہ بھی تجھی کو دے دوں گا۔ اس نے ایک مرتبہ اور پکار دیا، ابراہیم نے اپنا پورا غلہ اس کو دے دیا، لیکن ابھی بھی ان کا دل چاہتا تھا کہ کوئی ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لے۔ تو اس کے پاس گئے، کہا بھائی اب ہمارے پاس مال دنیا میں تو کچھ نہیں رہا، یہی غلہ تھا، یہی بھیڑیاں تھیں، یہی بکریاں تھیں، یہ سب تیرے حوالے کر دیں، اب یہ سب تیرا مال ہے، میرا مال کچھ نہیں ہے اس میں، لیکن ابھی میرا دل نہیں بھرا ہے۔ ذکر خدا سے ابھی میرا دل نہیں بھرا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تجھے ایک آدمی کی ضرورت پڑے گی جو اس کی نگرانی کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کو چرائے، اس کو پانی پلائے، اس کو سب کرے۔ اس نے کہا ہاں ایسا تو ہے، تم ضرورت تو پڑے گی۔ کہا تو ایسا ہے کہ میں کیوں نہ ہوں یہ خدمت کرنے والا؟ میں زندگی بھر تیری ملازمت کروں گا، تیری نوکری کروں گا، تیری خدمت کروں گا، تیرے غلے کو کھانا چراؤں گا، پانی پلاؤں گا، حفاظت کروں گا، ایک دفعہ اور پکار دے۔ اس نے ایک دفعہ اور اسی خوش الہانی کے ساتھ اور اسی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کو پکار دیا۔ یہ سر جھکائے ہوئے اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بھائی ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو وعدہ خلافی کریں، ہم نے جو وعدہ کیا ہے تجھے اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہم زندگی بھر نبھائیں گے، اب جو تو حکم دے گا وہ ہم کریں گے۔ اس نے سر سے پیر تک جناب ابراہیم کو دیکھا اور کہا ابراہیم تم مجھے پہچانے نہیں، میں تمہاری بھیڑیوں کا غلہ لے کے کیا کروں گا، اور معاذ اللہ میں تم سے بھلا خدمت کیا لوں گا، تم مجھے پہچانے نہیں کہ میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں پہچانا نہیں۔ کہا میں جبرائیل ہوں، اللہ کا فرشتہ۔ میں جبرائیل ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ، اللہ کا بھیجا ہوا اینجل، اور میں یہ امتحان لینے آیا تھا کہ تمہیں مال زیادہ پیارا ہے کہ اللہ زیادہ پیارا ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تمہیں اللہ زیادہ پیارا ہے، مال پیارا نہیں ہے۔ اپنے امتحان میں کامیابی مبارک ہو اور مجھے اجازت ہو۔ یہ کہتے کہتے جو ان کی ایک دفعہ نظر مڑی اور اب جو دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ وہ آدمی تھا، نہ وہ خوش الہانی تھی، نہ وہ جوان تھا، کوئی بھی نہیں، سناٹا پڑا ہے۔ وہی پرانا منظر کہ بھیڑیاں چل رہی ہیں اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور صحرا میں سناٹا ہے، وہی پرانا منظر پلٹ آیا، وہ آدمی سرے سے غائب ہو گیا۔ لیکن جناب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ مال پیارا نہیں ہے، اللہ پیارا ہے۔ چلیے جناب ابراہیم کے اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا کہ جو پیارا ہوتا ہے اس کا ذکر بار بار دل چاہتا ہے کہ ہو۔
جس سے محبت ہوتی ہے بار بار دل چاہتا ہے کہ اس کا نام لیا جائے۔ جناب ابراہیم کو اللہ سے محبت تھی، لہذا بار بار چاہا کہ اللہ کا نام سنیں وہ۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہم بار بار اپنی مجلسوں میں نعرہ حیدری لگاتے ہیں، جو پیارا ہوتا ہے اس کا نام سننے کو دیتا ہے۔ سلامات بھیجیں۔ یہ ابراہیم کا پہلا امتحان تھا۔ دوسرا امتحان ان کا جان سے ہوا، جب ان کو ان کے قوم کے دشمنوں نے اور ان کے زمانے کے ظالم بادشاہ نمرود نے حکم دے دیا کہ انہوں نے بت شکنی کی ہے، لہذا ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہذا ان کے ہاتھوں پیروں میں رسیاں باندھ کے ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ یہ دوسرا امتحان تھا۔ یہاں مال کا سوال نہیں تھا، یہاں دہکتی ہوئی آگ میں اگر چلے جاتے تو جان تلف ہو جاتی۔ یہی جبرائیل جو پہلے ملے تھے آن کے، جنہوں نے ذکر خدا کیا تھا، یہی جبرائیل پھر آئے اور کہا کہ نبی خدا کوئی حاجت تو نہیں ہے؟ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ہاتھ پیروں میں رسیاں بندھی ہیں، جان خطرے میں ہے، 2-3 منٹ کے اندر زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے۔ جبرائیل آئے ہیں، کہا نبی خدا کوئی حاجت تو نہیں ہے؟ بڑا مشکل سوال تھا۔ ہم آپ ہوتے تو ہمیشہ فیل ہو جاتے اس امتحان میں، اس لیے کہ اس امتحان میں یس بھی غلط جواب ہے اور نو بھی غلط جواب ہے۔ اگر یس کہہ دیں تو خدا کے ہوتے جبرائیل سے حاجت مانگی، اور اگر نو کہہ دیں کہ کوئی حاجت نہیں ہے تو اللہ کہے واہ میں ہوں جو کہوں مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، بھلا بندے کو یہ زیب کب دیتا ہے کہ کہے کوئی حاجت نہیں ہے؟ وقت کم ہے، جان پہ بنی ہے، سامنے موت ہے، کہا کوئی حاجت تو نہیں ہے۔ لیکن کیا کہنا، وہ خلیل اللہ تھے اور وہ بڑے نبی تھے، انہوں نے ویسا ہی جواب دیا جیسا ان کو زیب دیتا تھا۔ کہا تم سے نہیں، بات کو بچا لیا، نہ یہ کہا کہ حاجت نہیں ہے نہ ان سے حاجت مانگی، کہا تم سے نہیں۔ بس جیسے ہی کہا تم سے نہیں، ویسے ہی جسم آگ سے مس ہو رہا تھا۔ پھر جس سے حاجت تھی اس نے آواز دی، تو قرآن مجید میں آج بھی موجود ہے، یا النار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی ابراہیم کا خیال رہے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، جس میں ابراہیم کے اوپر کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور ابراہیم کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکی آگ، کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد ان کو اللہ کی طرف سے اس امتحان میں کامیابی کے بعد ایک خطاب ملا، خلیل۔ خلیل کے معنی ہوتے ہیں عربی میں دوست کے، یعنی یہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اپنے دوست کا خطاب اس امتحان میں کامیابی کے بعد دیا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم کا تیسرا امتحان ہوا۔ تیسرا امتحان اس وقت ہوا جب ان کے بیٹے اسماعیل ان کے ساتھ ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے اور ان سے باتیں کرنے کے قابل ہو گئے، بڑے ہو گئے۔
تو خواب میں دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نبوت کا خواب ہے، عام انسانوں کا خواب نہیں ہے۔ نبی جب خواب میں دیکھتا ہے، پرافٹ جب خواب میں دیکھتا ہے تو وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کا میسج ہوتا ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے جو اس کے بندے تک پہنچایا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعے کی تفصیل موجود ہے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ اس میں تمہاری رائے کیا ہے۔ دیکھیے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قربانی کبھی دھوکے میں نہیں ہوتی۔ جو دھوکے میں ہو وہ ہلاکت ہے، جو جان بوجھ کے ہو وہ قربانی ہے۔ یہ پورا واقعہ قرآنی ہے اور قرآن کے اندر تذکرہ ہے اس کا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر آیت تمام نہیں ہوتی، فانظر ماذا تری، اے بیٹا اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا مشورہ اس میں کیا ہے، میں نے تو یہ خواب میں دیکھا ہے لیکن تم کیا کہتے ہو۔ اگر اسماعیل کہہ دیتے کہ میں ذبح ہونا نہیں چاہتا تو جناب ابراہیم ان کو زبردستی ذبح نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ جان بوجھ کے کہہ سن کے ہوتی ہے۔ اب جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جب حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں شہادت ہے تو گئے کیوں نہیں؟ ایسا اعتراض کرنے والوں نے نہ غور سے قرآن پڑھا ہے اور نہ فلسفہ قربانی سمجھتے ہیں۔ فانظر ماذا تری، بیٹا تمہاری رائے کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں وہیں پہ آگے ان کے بیٹے کا جناب اسماعیل کا جواب موجود ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو آپ کا حکم ہوا ہے اللہ کا، جو اللہ کا حکم ہوا ہے آپ پر اس کو ادا کیجئے، جو آپ کا حکم خدا ہوا ہے اس کو ادا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میں اس امتحان پر یعنی اپنے گلا کٹوا دینے پر صبر کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، ابراہیم اور اسماعیل جو قربانی دینے گئے تو ابراہیم سمجھ کے گئے کہ بیٹے کا گلا کاٹنا ہے، دھوکے میں نہیں گئے، اور اسماعیل سمجھ کے گئے کہ اپنا گلا کٹوانا ہے، دھوکے میں نہیں گئے۔ عزیزان گرامی، آج تک اس قربانی کی نقل جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں میں بقرعید کے دن ایک دمبا ذبح کر کے، ایک جانور ذبح کر کے اس قربانی کی نقل کی جاتی ہے۔ لوگ اکثر و بیشتر یہ کہہ دیتے ہیں، فرقہ پرست لوگ، کہ مسلمان اپنی چھری تیز رکھنا چاہتے ہیں اس لیے سال میں ایک مرتبہ ایک جانور کاٹ لیتے ہیں۔ چھری تیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ چھری تیز رکھنے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ سیکریفائس کا مسئلہ ہے۔ اسلام نے ہم کو سیکریفائس کی تعلیم دی ہے کہ دیکھو سیکریفائس کرنا سیکھو، خود غرضی بدترین چیز ہے، قربانی بہترین چیز ہے۔ قربانی کی اور سیکریفائس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کیا ہے۔ کوئی غریب پریشان حال ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی اپنے پیسے سے، یہ بھی سیکریفائس ہے۔ کوئی ضعیف بڈھا بوجھا لیے جا رہا ہے، آپ نے اس کے بوجھے میں ہاتھ بٹا لیا یا اس کا بوجھا گھر تک پہنچا دیا، یہ بھی سیکریفائس ہے۔ کسی کی کار راستے میں خراب ہو گئی، آپ کار ٹھیک کرنا جانتے ہیں، آپ نے جھک کے اس کو ٹھیک کر دیا اپنا چند منٹ کا وقت صرف کر کے، یہ بھی سیکریفائس ہے۔ تو سیکریفائس پیسے سے بھی ہوتی ہے، سیکریفائس وقت سے بھی ہوتی ہے،
سیکریفائز اپنی طاقت سے بھی ہوتی ہے، سیکریفائز اپنی صلاحیتوں سے بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ زندگی کے ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر مسئلے میں آپ کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سیکریفائز کرنا چاہیے، قربانی کرنا چاہیے، آپ کو اپنے عزیزوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے، آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے، آپ کو اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے جن کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور جو پریشان حال ہیں۔ سیکریفائز سے دنیا کے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے دن بھر محنت کرنے کے بعد رات کو جب مرتا ہوا مریض اس کے سامنے آیا تو اس کے ڈیوٹی آورز ختم ہو چکے تھے، مگر وہ ڈیوٹی کرتا رہا اور مریض کو دیکھتا رہا، اس نے اپنی ٹائم کی قربانی دی، نتیجہ یہ ہوا کہ مریض نے آنکھیں کھول دیں اور وہ بہتر ہو گیا۔ ایک آدمی پیسے والا تھا، اس نے اپنے گاؤں میں اپنے دیہات میں جہالت دیکھی، اس نے اسکول قائم کر دیا، اپنا پیسہ لگایا، اپنی زمین دی، اپنے پیسے سے اس نے اسکول کی عمارت بنائی، ایک اسکول قائم ہو گیا، تعلیم عام ہونے لگی۔ یہ تعلیم کا عام ہونا ایک طرح کی سیکریفائس ہے جو اس شخص نے کی، اس سیکریفائس سے جہالت دور ہوئی، علم کی روشنی پھیلی۔ اس طریقے سے زندگی میں ہر قدم کے اوپر سیکریفائس ہوتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، سیلفشنس جو ہے وہ دنیا میں ہر برائی کی جڑ ہے۔ میں کیوں مدد کروں؟ کیا میں مالدار ہوں؟ بہت سے اور بھی تو عزیز پیسے والے ہیں، وہ کیوں نہیں مدد کرتے؟ میں کیوں اس مریض کو دیکھنے کے لیے ٹھہروں؟ میرے ڈیوٹی آورز ختم ہو گئے، دوسرا ڈاکٹر اب تک کیوں نہیں آیا؟ یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا فرض ہے، میں کیا جانوں مرے یا جیے۔ میں اس گاؤں میں پیسہ لگا کے اسکول کیا قائم کیا کروں؟ مجھ سے بڑے بڑے زمینداروں، مجھ سے بڑے بڑے پیسے والے موجود ہیں، وہ اپنی زمینیں کیوں نہیں دیتے؟ وہ اپنا پیسہ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ اسکول کیوں نہیں قائم کرتے؟ جہاں سے سیلفشنس آئے، جہاں سے خود غرضی آئے، وہاں سے برائیاں شروع ہوتی ہیں، اور جہاں سے قربانی آئے وہاں سے اچھائیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قربانی کی معراج یہ ہے۔ مال سے قربانی جو جناب ابراہیم کی یہاں سلسلہ ہے، جان سے قربانی۔ آدمی کو مال بہت پیارا ہوتا ہے، پہلا امتحان ابراہیم نے پاس کیا، مال سے قربانی دی۔ لیکن جان کے مقابلے میں مال پیارا نہیں ہوتا، جان پر جب بن جائے تو مال آدمی اپنا لٹا دیتا ہے۔ دوسری قربانی جان کی قربانی تھی، انہوں نے اپنی جان سے قربانی دی۔ اب جان سے زیادہ ایک ہی چیز پیاری ہے دنیا میں، آدمی کو اپنی جان سے زیادہ اگر کوئی شے پیاری ہے تو وہ اولاد ہے۔ جو اس مجمع میں صاحب اولاد بیٹھے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی جان سے زیادہ اگر کوئی شے عزیز ہے تو وہ اولاد ہے انسان کی۔ تو یہ سب سے زیادہ پیاری شے اولاد، اس سے جناب ابراہیم کا امتحان ہوا، اور جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کی قربانی دی اللہ کی راہ میں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ علامتی قربانی تھی، گلے تک آ کے چھری پلٹ گئی، اسماعیل زندہ بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ آج جو ہم اس دمبے کو ذبح کرتے ہیں یہ اس دمبے کی یادگار ہے جس کو جناب ابراہیم نے ذبح کیا تھا۔ اور یہ قربانی کی کلائمیکس ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ میں قربانی دے اور جانور ذبح کرے تو یہ سوچ کے ذبح کرے کہ یا اللہ، میں تیرے حکم کے اوپر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ اگر میری زندگی کی قربانی بھی درکار ہو اور میری جان کی قربانی بھی درکار ہو، تو جس طرح میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں اس طرح میں اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو، اپنے نظریات کو، اپنی فکر کو، اپنے تمام افکار کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔
میں تیری راہ میں یہ تمام چیزیں قربان کر دینے کے واسطے تیار ہوں، اور میں ان چیزوں کو عزیز نہیں کروں گا۔ جب جناب ابراہیم نے آنکھوں پر سے پٹی کھولی اور بیٹے کو ذبح کیا تھا، اس کی طرف دیکھا تو دیکھا وہاں ایک ذبح کیا ہوا جانور پڑا ہے۔ اب جو سامنے دیکھا تو بیٹا صحیح سلامت کھڑا ہے۔ دوسرا سا کوئی باپ ہوتا دوڑ کے بیٹے کے لیے پڑ جاتا، کہا تمہاری زندگی بچ گئی، مجھے سب کچھ مل گیا۔ مگر ابراہیم خلیل اللہ کو یہ منظر کچھ اچھا نہیں لگا، وہ رونے لگے، اور رو رو کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، معبود کیا میری نیت میں کوئی قصور تھا جو تو نے میری قربانی رد کر دی اور یہ جانور ذبح ہو گیا اور میرا بیٹا بچ گیا؟ کیا میری نیت میں کوئی کھوٹ تھی جو میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اس وقت جناب ابراہیم پر وحی ہوئی کہ لَقَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تمہاری نیت میں کوئی قصور نہیں ہے، تمہاری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ کی مصلحت بدل گئی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب یہ فدیہ نہیں ہوگا اسماعیل کا، اب اس نسل میں ذبح عظیم ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، قرآن نے جس کو ذبح عظیم کہا ہے وہ یہی واقعہ ہے، محرم کا واقعہ اور کربلا کا واقعہ، جس کی ہم آپ یاد مناتے ہیں۔ جناب اسماعیل کے واسطے جن کی قربانی طے ہو گئی تھی، آسمان سے اس لیے فدیہ آ گیا اور اس لیے جانور ذبح ہو گیا کہ اب اللہ کو اس نسل میں ایک ایسی عظیم قربانی دینا تھی جس کو ذبح عظیم کہا گیا ہے۔ چنانچہ محرم کا یہ واقعہ اور عزاداری اور رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت، یہ وہی ذبح عظیم ہے جو سن 61 ہجری 10ویں محرم کو کربلا کے میدان میں ہوئے۔ آج ہی کا وہ دن تھا جس دن نبی کے نواسے نے اللہ کی راہ میں جو ہدیے پیش کیے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ دوستوں کی قربانی، عزیزوں کی قربانی، رشتہ داروں کی قربانی، بھانجوں کی قربانی، بھتیجوں کی قربانی، دل کے ٹکڑوں کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی، اور آخر میں اپنی جان کی قربانی۔ اس لیے کہ اللہ کو صبر پسند ہے اور اللہ کو ظلم ناپسند ہے۔ کسی بڑی طاقت سے جب کوئی ٹکراتا ہے تو طاقت یہ سوچتی ہے کہ ہم ظلم کر کے اس کو قابو میں کر لیں گے۔ طاقت کے پاس، ظالم حکومت کے پاس، جابر شہنشاہوں کے پاس اور سلطنت و اقتدار کے غلاموں کے پاس ظلم کے بہتیرے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، اور وہ ظلم کے ذریعے آدمی کو جھکا کے اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔
اسلام ایک دین ہے، اسلام حکومت نہیں ہے۔ اسلام ایک دین ہے، ایک ریلیجن ہے، ایک مذہب ہے، ایک دھرم ہے۔ اسلام دنیا میں انسان کو انسان بنانے آیا ہے، انسان کو اچھائیاں سکھانے آیا ہے، نیکیوں کی تعلیم دینے آیا ہے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ اس دنیا میں آ کے ذات پات کے اندر گڑبڑ کرے، اونچ نیچ کرے، یہ آقا ہے، یہ غلام ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ مالدار ہے، یہ مفلس ہے۔ اسلام تمام دیواروں کو گرا کے انسانوں کو ایک معیار پر کھڑا کرنے کے لیے آیا تھا کہ جہاں ایسا سماج قائم ہو جہاں نہ کوئی ظالم رہتا ہو نہ کوئی مظلوم رہتا ہو۔ اس سماج کا دشمن تھا اس زمانے کا شہنشاہ یزید، جو حسین کو بیعت لے کے اپنا تابع بنانا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ حسین اس کو بھی مذہب کا قائد تسلیم کر لیں۔ رسول کے نواسے حسین نے یزید کو اپنا قائد، اپنا رہنما، اپنا بڑا تسلیم کرنے سے انکار کیا اور کہا میں کسی ظالم کے آگے نہ جھکوں گا چاہے مجھے کتنی ہی قربانیاں دینا پڑے۔ سب سے پہلی قربانی یہ دی کہ اپنا وطن چھوڑا، مدینے سے چلے مکے آئے۔ دوسری قربانی یہ دی کہ عین حج کے زمانے میں جب اس کے کمانڈوز قاتلوں کے بھیس میں آ گئے تو حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور حج چھوڑ کے اپنی اس پیاری اور چہیتی عبادت کی قربانی دی۔ اس کے بعد وہاں سے چلتے ہوئے کربلا کی زمین تک آئے جو عراق میں ہے۔ کربلا کی زمین تک آنے کے بعد پہلی قربانی یہ دی کہ جب دشمن نے کہا کہ دریائے کنارے سے ہٹ جاؤ تو دریائے کنارے سے ہٹ کے انہوں نے جلتی ریتی پر اپنے خیمے نصب کیے۔ اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، ظالم فوجیں بڑھاتا رہا، طاقت بڑھاتا رہا، ظلم کی تعداد بڑھاتا رہا، اور حسین ہنستے رہے کہ اللہ کو ظلم نہیں پسند ہے، اللہ کو صبر پسند ہے، میں صبر کر رہا ہوں، یہ ظلم کر رہا ہے۔ دیکھنے میں آج چند گھنٹوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے اس کو کوئی کامیابی مل جائے، مگر صبح قیامت تک کے لیے صبر کامیاب ہوگا اور ظلم ناکام ہوگا۔ چنانچہ آج تک صبر کامیاب ہوا اور ظلم ناکام ہوا۔ یہ محرم بھی اسی شان سے گزرا کہ صبر کی کامیابی کا ہر جگہ اعلان ہوا اور ظلم کی ناکامیابی کا ہر جگہ اعلان ہوا۔ ظلم دولت مند ہو جائے، بادشاہ ہو جائے، طاقت پکڑ جائے، خزانے پا جائے، کچھ پا جائے، لیکن ظلم ظلم رہے گا اور اللہ کو ناپسند رہے گا، اور جو اللہ کو ناپسند رہے گا وہ ہمیشہ ذلیل رہے گا، وہ ہمیشہ خاکستر رہے گا۔ عزیزان گرامی، ظلم کی تاریخ ہمیشہ زوال و شکست ہے، صبر کی تاریخ ہمیشہ عروج و کامیابی ہے۔ کربلا کے میدان میں عاشورے کا دن آیا، حسین پر 3 دن سے پانی بند تھا۔ دشمن کے لشکر نے آ کے حسین اور ان کے 72 ساتھیوں پر پانی بند کر دیا تھا۔ حسین کے 72 ساتھی اتنے جیالے تھے کہ اگر جاتے تو یزید کے لشکر سے چھین کے ذریعہ پانی لے آتے، لیکن اس کے اندر کامیاب ہونے والوں میں اور اس کے اندر شہید ہو جانے والوں میں کہا یہ جاتا کہ پانی پر لڑائی ہوئی، پانی کے ایشو پر لڑائی ہو گئی، پانی کے ایشو پر لڑائی ہو گئی۔ حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ پانی کے ایشو پر لڑائی ہوئی۔ لڑائی حق و باطل کے ایشو پر ہوئی ہے، لڑائی ظلم و صبر کے ایشو پر ہوئی ہے، پانی کے ایشو پر لڑائی نہیں ہوئی۔ 3 دن پانی بند رہا، اور کیا کہنا ان حسین ابن علی کا جنہوں نے عاشور کے رات میں اپنے صحابہ سے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے، تمہارا جہاں دل چاہے چلے جاؤ، کوئی تم کو روکنے ٹوکنے والا اور کوئی تم کو منع کرنے والا نہیں ہے۔
میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیسے جیالے تھے وہ لوگ، اور نہ جانے کیسے ہمت والے تھے وہ لوگ، اور نہ جانے کیسے ظلم کے دشمن اور انصاف کے پرستار تھے وہ لوگ کہ جو حسین کے اس خیمے میں بیٹھے رہے، تقریریں کی اور کہا کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہ جائیں گے، ہم آپ کی جان کے ساتھ اپنی جان قربان کریں گے۔ عاشور کا سویرا ہوا، میدان جنگ آراستہ ہوا، حسین کا ایک ایک ساتھی، ایک ایک دوست میدان میں جاتا رہا، داد شجاعت دیتا رہا۔ حسین مقتل سے اٹھا کے لاشیں لاتے رہے، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں ظہر کی نماز کا وقت آیا۔ ظہر کی نماز برستے تیروں میں پڑھی گئی۔ سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین نے بڑھ کے سینے پر تیر روکے۔ کربلا کے میدان میں اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوستوں کا خاتمہ ہو گیا، اب عزیزوں کی باری تھی۔ سب سے پہلے اولاد عقیل نے اپنی قربانی پیش کی۔ جب عقیل کی اولاد اپنی قربانی پیش کر چکی تو اولاد جعفر نے اپنی قربانی پیش کی۔ جب اولاد جعفر اپنی قربانی پیش کر چکی تو امام حسن اور حضرت علی کے بیٹوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور جب یہ بھی اپنی قربانیاں پیش کر چکے تو اس وقت حسین کے دل کے ٹکڑے حسین کی اولادوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا اسماعیل کو ذبح کرتے ہوئے، مصطف عظیم کی تعبیر یہ آئی کہ حسین کا 18 برس کا جوان لڑکا علی اکبر میدان جہاد میں گیا، جہاد کیا، سینے پر برچھی کھائی اور حسین نے سینے سے برچھی نکالی، برچھی کے ساتھ علی اکبر کا دم بھی نکل گیا۔ یہ سمجھئے یہ تعبیر آئی ہے ذبح عظیم کی کہ باپ کے سامنے جوان بیٹے کی میت رکھی ہے اور جوان بیٹے کی میت اٹھا کے باپ خیمے میں لا رہا ہے۔ علی اکبر کی میت کو خیمے میں پہنچانے کے بعد ایک امتحان کا مرحلہ اور باقی تھا، اور وہ ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جو پیاس سے بیتاب ہو رہا تھا۔ اس قدر بیتاب ہو چکا تھا پیاس سے کہ اب اس کی زندگی کا کوئی ٹھیک نہ تھا کہ کب اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ حسین اس کو دامن عبا میں چھپا کے لائے۔ انسانیت لرزہ بر انداز تھی، تہذیب کو پسینے آ رہے تھے۔ حسین اپنا 6 مہینے کا پیاسا بچہ لا کے پیش کر رہے تھے کہ اگر تمہاری نظر میں خطا بار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے، اس کو پانی پلا دو، اس کو پانی پلا دو، یہ تو معصوم ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس بچے کو پانی پلایا جاتا، ان ظالموں میں اس قدر سنگ دل اور اتنے ظلم کے خوگر لوگ موجود تھے کہ عمر سعد نے جو لشکر کا سردار تھا، ہرملہ سے جو بہترین تیر انداز تھا، آواز دی کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس نے ایک تیر مارا اور بچہ باپ کے ہاتھوں پر الٹ گیا۔ 6 مہینے کے پیاسے بچے کے گلے پر تیر لگا۔ حدیث میں ہے کہ ومات الصبی، بچہ مسکرایا، فتبسم الصبی ومات، بچہ مسکرایا اور ختم ہو گیا۔ حسین نے اس دم توڑتی مسکراہٹ کو بھی دیکھا، اس کے گلے سے نکلنے والے خون کو اپنے چلو میں لیا، اپنے چہرے پر ملا، کہا قیامت کے دن اپنے نانا سے یوں ہی ملاقات کروں گا۔ اب حسین کے ناصروں میں کوئی نہ تھا، اصحاب میں کوئی نہ تھا، اعزاء میں کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ گھر 6 مہینے کے بچے سے بھی خالی ہو چکا تھا۔ علی اصغر کی میت کو گنج شہیدہ میں نہیں رکھا بلکہ دفنا دیا خاک کربلا میں، اور اس کے بعد خیمے کے اندر گئے بیویوں سے ودا ہونے کے لیے۔ عالم یہ تھا
کہ چہرے پہ علی اصغر کا لہو تھا، کپڑوں پہ علی اکبر کا خون تھا، ہاتھوں میں تربت علی اصغر کی خاک تھی، سیدانیوں سے رخصت ہوئے، بیمار بیٹے سے رخصت ہوئے، سید سجاد کو رخصت کرتے وقت وصیت کی بیٹا جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ یہ کہہ کے ایک ایک بی بی کو الوداع کہا، بہن سامنے آئیں، کہا بھیا آپ جا رہے ہیں، منع نہیں کرتی، یہ سیدانیاں رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ کہا کیوں کر رخصت کریں گی؟ کہا ایک حلقہ بنا لیں گی، آپ درمیان سے گزر جائیے۔ کہا بہتر ہے، لے لیجئے۔ سیدانیوں نے حلقہ بنایا، بےکس بیویوں نے حلقہ بنایا، کسی کا بیٹا مارا گیا تھا، کسی کا بھائی مارا گیا تھا، کسی کا شوہر مارا گیا تھا، ان بےکس اور بے نوا بیویوں نے حلقہ بنایا، حسین حلقے میں آئے، ایک ایک کے چہرے پر نظر کی، ایک ایک کو الوداع کہا دیکھو میرے غم میں صبر کرنا۔ یہ کہہ کے امامہ ہاتھوں پہ لیا، کہا اے خدا انہیں میرے غم میں صبر دے دے۔ یہ کہہ کے خیمے سے باہر نکل گئے۔ فاطمہ کا لال میدان میں آیا، میدان میں آ کے قیامت کا جہاد کیا، جہاد کرتے کرتے نظریں آسمان پہ گئیں، دیکھا زوال عصر کا وقت آ گیا، تلوار کو نیام میں رکھا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، بھاگا وہ دشمن سمٹ آیا، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ چاروں طرف سے حسین پہ حملے ہونے لگے، سنان ملون نیزہ لایا، حسین گھوڑے سے لڑکھڑا کے زمین پر تشریف لائے، بقول میر انیس قرآن رہلیزی سے سوئے فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا۔ اب نماز کا وقت تھا، حسین نے سر سجدہ خالق میں رکھ دیا، قاتل قریب آیا اور وہ ظلم ہوا کہ زمین کانپنے لگی، آسمان خون کے آنسو رونے لگا، کائنات میں انقلاب برپا ہو گیا۔ بہن خیمے سے تڑپتی بھی باہر نکلی، حسین کی بہن زینب کبریٰ خیمے سے تڑپتی بھی باہر نکلی، دیکھا بھائی ذبح ہو رہا ہے، آواز دی اپنا ساتھ، ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، ابو عبداللہ ذبح ہو رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی ادھر حسین ذبح ہوئے، ادھر شام غریباں آ گئی، شام غریباں آ گئی، ظالموں نے خیمے جلا کے شام غریباں کے اندھیرے کو اجالے میں بدلا، ہر طرف ہنگامہ تھا، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، شور محشر برپا ہو گیا، حسین کے بچے یتیم ہو گئے، خاندان بے سہارا ہو گیا، خیموں میں آگ لگ گئی۔ اب کون تھا جو بچائے؟ عباس ہوتے تو آتے، علی اکبر ہوتے تو بچاتے، حسین ہوتے تو کسی کی ہمت یہ نہ پڑتی۔ اب جلی قناتیں تھیں اور سیدانیاں تھیں، جلی قناتوں میں جلے بستروں پر سیدانیاں بیٹھی تھیں۔ ایک مرتبہ زینب نے بچوں کو گنا، اب جو دیکھا تو حسین کی چاہنے والی بچی سکینہ نہیں تھی۔ تاریخ بتاتی ہے زینب کبریٰ سکینہ کو ڈھونڈنے نکلیں، کہیں سکینہ نہ ملیں، ایک نشیب سے رونے کی آواز آئی، روتی بھی ادھر گئیں، وہاں دیکھا تو ایک بے سر لاشے سے لپٹی ہوئی سکینہ بین کر رہی ہیں۔ بابا ظالموں نے تماچے مارے، اے بابا رات کو کس کے سینے پر سوؤں گی، اے بابا۔ مجھے تنا چھوڑ کے کہاں چلے گئے۔ زینب نے سکینہ کو گود میں لیا، تسلی دی، سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا بھوپی نثار یہ بتاؤ تم نے پہچانا کیسے کہ تمہارے باپ کا لاشا ہے، سر تو کٹ چکا،
کہا پھوپھی اماں میں جنگل میں بابا کو ڈھونڈ رہی تھی، آواز دے رہی تھی بابا بابا بابا، ادھر سے آواز ہے الہیہ الہیہ یا بنیا۔ اے بیٹا ادھر چلی آ، میں ادھر چلی گئی، میں وہاں جا کے اپنے بابا سے مل گئی۔ زینب سکینہ کو لے کے آئیں، جلی قناتوں میں 2 بچے اور ڈھونڈے گئے جو بنی ہاشم کے تھے، جن کے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ یہ حسین کی شہادت کے بعد جو ظالموں نے گھوڑے دوڑائے تھے، ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے مر گئے تھے۔ اب شام غریباں ڈھلتی جا رہی ہے، رات زیادہ ہو رہی ہے، اندھیرا گہرا ہو رہا ہے، ستارے ہیں مگر نور نہیں ہے، چاند ہے مگر روشنی نہیں ہے، کسی طرح کی تاریکی میں چاروں طرف۔ ایک مرتبہ زینب جلی قناتوں سے نکل کے وہاں چلی جہاں حسین کا لاشا پڑا تھا۔ ہم سمجھے بہن رونے جا رہی ہے، سر پیٹنے جا رہی ہے، بھائی کی میت کے اوپر جا کے پچھاڑیں کھائے گی۔ زینب نے یہ کچھ نہ کیا، بھائی کی میت کے سرانے جا کے کھڑی ہوئیں، ہاتھ اٹھائے، ربنا تقبل منا، پالنے والے اس قربانی کو ہماری طرف سے قبول کر لے۔ حسین خون میں نہائے سو رہے تھے، شام غریبہ میں زینب محمد کے گھرانے کی قربانی اللہ کی سرکار میں پیش۔ صدائے کربلا کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، شمر ستائے گا بابا نہیں آئیں گے، اب شمر ستائے گا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، بابا مجھے نیند آئے گی ہرگز نہیں تنہا، جلتی ہے زمین اور کہاں آپ کا سینہ، اب خاک ہے بکھونا، بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، دامن میں میرے آگ لگی جلتے ہیں خیمے، اور پیاس کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں شعلے، پانی کہاں ملے گا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، جن آپ کے بابا میں بھلا کیسے جیوں گی، اصغر کو رکھا پاس ہوئی مجھ سے جدائی، یہ غم بھی رلائے گا بابا نہیں آئیں
بابا مجھے گودی میں اٹھا لیجیے آ کے کانوں سے بہتا ہے لہو چن گئے گوہر مجھ پر ہے ستم ایسا بابا نہیں آئیں گے کہتی تو سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے اس دیس میں پرسے کے ہیں انداز نرالے ظالم مجھے مارے ہے تماچوں پہ تماچے ہر گام پر ہے رونا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے ظالم پھپھی اماں کی ردا لے گئے آ کے روتی ہے سبھی بیبیاں ہے سب جو کھلے سے ہم ہو گئے بے پردہ بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے چھائی ہے یتیمی کی بلا سر پر جو میرے گھیرا ہے اندھیروں نے مجھے شام سے پہلے سب درد و غم ہے سہنا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے عباس چچا جان لہو میں ہے نہائے بے دست علمدار ہے کس طرح وہ آئے دل ٹوٹ گیا میرا بابا نہیں آئیں گے سجاد کے ہاتھوں پر سکینہ کا تلاشا مولا سلامت رکھے ماشاءاللہ اجرکم اللہ العباس سجاد کے ہاتھوں پر سکینہ کا تلاشا زندان میں بہتے ہوئے اشکوں نے سنایا تنہا ہے یہی رہنا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے ضامن نے کہا دل سے تڑپ کر یہ جو نوحہ احساس کی دنیا میں اٹھا شور فغاں کا کعبین سکینہ کا بابا نہیں آئیں گے ماشاءاللہ کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا مولا سلامت ہے ماشاءاللہ ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا عباس جو لشکر کا تھا سرور کے علمدار عباس جو لشکر کا تھا سرور کے علمدار دریا پا سے قتل کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا بیڑی پہنائی دوہری بدن زخمی کر دیا بیڑی پہنائی دوہری بدن زخمی کر دیا سجاد پہ یہ ظلم کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں فاطمہ زہرا زینب کے پسر ان محمد کا بھی پرسا زینب کے پسر ان محمد کا بھی پرسا اور اصغر بشیر کا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا
یا علی پامال کیا قاسم بے کس کی لاش کو، پامال کیا قاسم بے کس کی لاش کو، کبرا کو بھی بیوہ کیا یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، یا علی کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر، کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر، زینب کی بچھینی ہے ردا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد، السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن يا علي بن موسى ايها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان،